للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ چند گھڑیاں قوم کی مایوسیوں کو ختم کرنے کے عنوان سے آج کی گفتگو کا کچھ سلسلہ ہوگا۔ خالق کائنات میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ ہم اور ہماری مایوسیاں، اس عنوان سے آج کی گفتگو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ سے میری زبان میں تاثیر عطا فرمائے اور ہمیں سن سنا کر عمل کرنے کی خالق کائنات توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے اور جنت انعام کی جگہ ہے۔ اس دنیا کے اندر جس نے کام کیا وہ قبر میں آرام پائے گا، اور جس نے قبر میں آرام پایا وہ جنت میں انعام پائے گا۔ دنیا دار الفنا ہے اور آخرت دار البقا ہے۔ یہ دنیا فنا ہو جانے والی چیز ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور آخرت نتیجے کی جگہ ہے۔ دنیا کے اندر خالق کائنات امتحان لیتا ہے اور آخرت کے اندر اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ نکلے گا۔ انسان جس حالت میں ہے وہ امتحان میں ہے، چاہے خوشی میں ہے، چاہے غم میں ہے، چاہے دولت مندی کے اندر ہے، چاہے مفلسی کے اندر ہے، جس حالت کے اندر بھی انسان ہے وہ امتحان کے اندر ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو رزق دیا، کسی کو اولاد دی، کسی کو مال دیا، کسی کو کوٹھی بنگلے اور کاریں اور دیگر سہولیات عطا فرمائی، نعمتوں سے مالا مال کیا، تو ہر انسان نعمتوں کے باوجود بھی امتحان میں ہے۔ اگر کوئی غریب ہے، کوئی غربت کے اندر ہے، کوئی مفلسی کے اندر ہے اور کوئی نعمتوں سے دور ہے تو وہ بھی امتحان کے اندر ہے۔ نعمتوں والا بھی امتحان کے اندر ہے اور نعمتوں سے دور بھی امتحان کے اندر ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بادشاہ ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، بہت بڑے عہدے پر فائز ہے، کوئی آفیسر ہے اور دنیا کے عیش و آرام تمام تر اس کے پاس موجود ہے، اس کے باوجود وہ امتحان ہے۔ خالق کائنات دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ لہٰذا انسان جس بھی کیفیت کے اندر ہے، جس بھی حالت کے اندر ہے، وہ امتحان میں ہے، چاہے غم اور پریشانی ہو، چاہے خوشی ہو۔ ہماری حالت آج اس دور کے اندر یہ ہے کہ ہر کامیابی ہم اپنی طرف منسوب کرتے ہیں اور ہر ناکامی اللہ کی جانب منسوب کر دیتے ہیں۔ کامیابی مثال کے طور پر اگر جو ہے وہ زندگی کے اندر کاروبار چلنا شروع ہو گیا، دکان، فیکٹری چلنا شروع ہو گئی اور ہم نے مال و متاع کمانا شروع کر دیا اور کمانے میں کامیاب ہو گئے، اور کسی بھی معاملے میں اللہ نے ترقی دی، کامیابی دی، تو ہم کہیں گے کہ میں بڑا سمارٹ ہوں، میں نے یہ محنت کی، میں نے یہ کوشش کی، میں نے یہ سٹرگل کی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ یعنی ہر کامیابی کو ہم اپنی جانب جو ہے وہ منسوب کر لیتے ہیں اور ہر ناکامی کو ہم اللہ کی جانب منسوب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک دکان بنائی اور وہ دکان نہیں چلی، تو اب دکان نہیں چلی تو کہیں گے کہ یہ اللہ کی مرضی۔ اگر دکان بہت چل گئی، بہت اچھا نفع ہونا شروع ہو گیا، فیکٹری بہت چل گئی، کارخانہ بہت چل گیا، کسی بھی کام میں ترقی ہونا شروع ہو گئی، کامیابی و کامرانی ملنا شروع ہو گئی، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا کمال ہے۔ نہ یہ میرے پروردگار کا کمال ہے۔ ہمیشہ ہر ناکامی کو اپنی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ اگر دکان نہیں چلی یا فیکٹری نہیں چلی یا کسی کام کے اندر، کسی نوکری کے اندر، ملازمت کے اندر کامیابی نہیں ملی، تو مومن کا شیوا یہ ہے، مومن کو چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ اس وجہ سے نہیں چلی کہ میرے اندر یہ کوتاہی تھی، یہ کمی تھی، میں لیٹ آتا تھا، میں دکان
ٹائم سے نہیں کھولتا تھا، میرے اندر یہ مسئلہ تھا، میرے اندر یہ پرابلم تھی، میرے اندر استقامت نہیں تھی، ثابت قدمی نہیں تھی، ورائٹی پوری نہیں تھی، دیگر مسائل، دیگر معاملات ہو سکتے ہیں۔ یعنی ہر ناکامی کو انسان اپنی طرف منسوب کرے اور ہر کامیابی کو اپنے رب کی طرف منسوب کرے، لیکن ہم نے اس کا الٹ کر دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہر کامیابی میری وجہ سے ہے اور ہر ناکامی جو ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ یاد رکھیں، جو اس دنیا میں رہے گا حالات مختلف آئیں گے، یہ پکی بات ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو اس زمین کے اوپر چلے گا اور جس کے جسم میں جان ہے، جس کے جسم کے اندر جان ہے اور زمین کے اوپر چل رہا ہے، اس کی زندگی کے اندر مختلف حالات آئیں گے، مختلف مسائل آئیں گے۔ جو زندہ ہے اسے خوشی بھی ملے گی، غم بھی ملے گا، دکھ بھی ملیں گے، درد بھی ملے گا، تکلیف بھی ملے گی اور خوشیاں بھی ملیں گی اور بہت ساری نعمتیں بھی ملیں گی۔ تو جو زمین کے اوپر چل رہا ہے اس کی زندگی کے حالات ایک جیسے نہیں رہتے، حالات اپ ڈاؤن آتے رہیں گے زندگی کے اندر، حالات کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی دکھ آئیں گے اور کبھی خوشیاں، کبھی غم آئیں گے۔ لہٰذا یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ ہمیشہ خوشیاں ہی رہتی ہیں یا ہمیشہ غم ہی رہا کرتے ہیں۔ یہ دنیا ہی مسائلستان ہے، ذہن میں رکھیں کہ یہ دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے اس کو مسئلوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ دنیا مسائلستان ہے، ہر دور میں پریشانی مختلف ہوتی ہے، مگر جب تک زندہ ہیں یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جب انسان مسائل کو، پریشانیوں کو قبول کر لیتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے پریشانیوں اور مصیبتوں سے لڑنا۔ پریشانیوں اور مصیبتوں اور غموں اور دکھوں کو اپنی زندگی سے دور کرنے کے لیے اس کے اندر ہمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے۔ جب انسان یہ قبول کر لیتا ہے کہ زندگی ہے تو مسائل آتے ہی رہیں گے، زندگی کے اندر پریشانیاں بھی آئیں گی، غم بھی آئیں گے، دکھ بھی آئیں گے، ان کو ہینڈل کس طرح کرنا ہے، ان کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہے، کس انداز سے کرنا ہے، یہ انسان کو آنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ انسان کا بچپن ہے، بچپن کے اندر انسان چاہتا ہے کہ میں اپنی والدہ سے، اس سے اگر بچپن میں پوچھا جائے کہ بتا تیری تمنا کیا ہے، خواہش کیا ہے، آرزو کیا ہے، تو ایک بچہ کہتا ہے کہ مجھے چند کینڈیاں مل جائیں، آئس کریم مل جائے، بسکٹ مل جائیں، چیزیں مل جائیں تو میرے لیے تو یہی ساری کائنات ہے، میں خوش ہوں۔ اگر اس کو یہ چیزیں میسر آ جائیں، اس کو ٹافی گولی دے دی جائے، کینڈیاں دے دی جائیں، اس کو جو ہے وہ جو بھی وہ آئس کریم کہہ رہا ہے، کوئی چیز کہہ رہا ہے، اس کو لا کر کے دے دی جائے، تو اس کے بعد پوچھا جائے کہ بھئی اب تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ یہاں پر بھی راضی نہیں ہوگا، بلکہ وہ کہے گا کہ جس طرح گلی کے اندر بچے کھیلتے ہیں، میرا دل بھی کرتا ہے کہ میں بھی گلی کے اندر جا کے بچوں کے ساتھ کھیلوں۔ اب جب دور شروع ہوگا اس کے اسکول کا، تو اب ماں باپ اس کو اسکول بھیجیں گے، اب وہ ظاہر ہے کہ گلی کے اندر بھی کھیلے گا، بازار کے اندر بھی کھیلے گا، اسکول کے اندر بھی جائے گا۔ اب پوچھا جائے کہ اب بتا، تو کہتا تھا کہ اگر گلی کے اندر کھیلا جائے تو میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اگر ماں مجھے اجازت دے دے، اب تو اجازت مل گئی، اب تیرے مسئلے حل ہوئے کہ نہیں؟ وہ کہے گا نہیں، اب تو پڑھائی کا بوجھ ہے، سبق یاد نہیں ہوتا، اب تو جو ہے وہ اور مسائل ہیں۔ اللہ کرے کہ پڑھائی سے جان چھوٹ جائے، یا میٹرک ہو جائے، یا ایف اے ہو جائے، بی اے ہو جائے، اور میں ان تمام چیزوں سے نکل آؤں، کیونکہ میرا اب دماغ ذہن کام نہیں کرتا، اب اس کا مسئلہ اور ہو جائے گا۔ چلیں جی، اب پڑھائی بھی ہو گئی، اب تو کوئی مسئلہ نہیں، تو کہتا تھا اگر یہ پڑھائی مکمل ہو جائے تو پھر زندگی جو ہے وہ سکون میں آ جائے گی، بہتری آ جائے گی، اب تو کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ کہے گا جی مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اب نوکری کا مسئلہ ہے، نوکری کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، اب بتا کیا مسئلہ ہے؟ اب جو ہے وہ شادی کا مسئلہ ہے، رشتہ نہیں مل رہا، اگر رشتہ مل جائے تو پھر زندگی سکون میں ہو جائے گی، رشتہ بھی مل گیا، اب کیا مسئلہ ہے؟ اب جو ہے وہ اولاد نہیں ہو رہی۔ حضرت صاحب دعا کریں، فلاں جگہ پر جاتا ہے انسان، دعا کرواتا ہے، اور جو ہے اس کے دل کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے اور یہ تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ اولاد ہو جائے، پھر اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں، اولاد ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد بھی دے دیتا ہے، اب تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب مسئلہ ہے ان کے اخراجات کا، اب مسئلہ ہے بیٹی ہے بیٹا نہیں ہے، بیٹے کے لیے دعا کر دیں، اگر بیٹا ہو جائے تو بس پھر کمال ہی ہو جائے، اللہ نے بیٹا بھی دے دیا، اب تو کوئی مسئلہ نہیں۔
پھر جو ہے وہ مسئلہ بچوں کی پڑھائی کا، بچوں کے اخراجات کا، بچوں کی جو ہے وہ پرورش کا۔ بچے جوان ہو گئے، میاں اب بتا، تو کہتا تھا ایک بار یہ بس جوان ہو جائیں، اس کے بعد مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ بچے جوان ہو گئے، اب ان کی شادیوں کا مسئلہ، رشتے نہیں مل رہے، اب جو ہے وہ اپنا رشتے بھی مل گئے اور شادیاں بھی ہو گئیں، اب آگے ان کی اولادوں کا مسئلہ۔ اب تو کوئی مسئلہ نہیں پوچھا جائے گا، تو کہا جائے گا نہیں چھوٹا بیٹا میرا نافرمان ہے، بیٹی کہنا نہیں مانتی، بیٹا کہنا نہیں مانتا، بہو آئی ہے تو وہ اچھی نہیں آئی ہے۔ پھر اس کے بعد ان اولاد کی جو ہے وہ آگے سے اولاد ہو گئی، اپنے بچوں کے بھی آگے سے بچے ہو گئے، دادا بن گیا، نانا بن گیا، لیکن مسئلے ختم نہیں ہوئے۔ یاد رکھیں جب تک زندہ ہیں یہ مسئلوں کا سلسلہ جاری رہے گا، مسائل جاری رہیں گے، پریشانیاں جاری رہیں گی۔ ان کو کس انداز کے ساتھ لے کے چلنا ہے، ان مسائل کو ختم کیسے کرنا ہے، یہ اس وقت انسان مسائل کو ختم کر سکتا ہے جب حاضر دماغی ہو، جب اس کا جو ہے وہ دماغ مکمل طور پہ کام کرتا ہو اور سوچ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور علیہ السلام جلوہ فرما تھے، نبی کریم علیہ السلام جلوہ فرما تھے، اچانک چراغ بجھ گیا، ہوا آئی اور چراغ بجھ گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو سیدہ نے عرض کیا کہ بندہ نواز یہ تو کسی کی زندگی کا چراغ بجھ جائے تو پھر ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو آپ نے چراغ کے بجھ جانے پر پڑھا تو فرمایا کہ میرا رب اتنا کریم ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی مصیبت پر بھی اگر کوئی یہ پڑھے گا انا للہ و انا الیہ راجعون تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اجر عطا فرمائے گا، اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ بس اپنا یہ ذہن بنا لیجئے کہ زندگی کے اندر جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، ہم نے صبر کرنا ہے، صبر و شکر کے ساتھ زندگی کے شب و روز گزارنے ہیں، اسی کے اندر کامیابی ہے، اسی کے اندر کامرانی ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہماری زندگی کے مسائل ختم ہو گئے یا ختم ہو جائیں گے تو پھر میں نمازیں پڑھوں گا، پھر میں جو ہے وہ نیک اعمال کروں گا، تلاوت قرآن کروں گا، ذکر اذکار کروں گا، نیک بن جاؤں گا، پھر جو ہے وہ مسجد ہوگی، مصلی ہوگا، ذکر اذکار کروں گا، پھر بس دنیا داری چھوڑ دوں گا، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ جب تلک ہماری سانس چل رہی ہے اور زندگی کی مالا ٹوٹتی نہیں، اس وقت تک جو ہے یہ زندگی کے اندر مسائل کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ایک آدمی تھا، اس نے کٹا فارم بنایا تو ایک ملازم رکھا تو ملازم کو کہا کہ بھئی یہ 40 کٹے ہیں یا 30 کٹے ہیں، تم نے جو ہے وہ ان کو چارہ ڈالنا ہے، ان کو پانی پلانا ہے، اور جب یہ دھوپ آ جائے تو دھوپ سے ان کو چھاؤں کے اندر باندھنا ہے۔ تو ملازم نے کہا اس کے بعد پھر رات ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا رات ہو جائے تو پھر یہ بیٹھ جائیں، یہ سو جائیں تو بھی سو جانا۔ اب جو ہے وہ سارا دن ملازم کام کرتا رہا، چارہ بھی ڈالا، پانی بھی ان کو پلایا، سب کچھ کیا۔ شام ہو گئی، رات ہو گئی، اور چارپائی پر جو ہے وہ ملازم بیٹھ گیا اس انتظار میں کہ سارے کٹے بیٹھ جائیں اور سو جائیں، اس کے بعد میں سوؤں گا۔ ساری رات گزر گئی، صبح جب اس فارم کا مالک آیا، اس نے کہا کہ تیری آنکھیں سرخ ہیں، بال بکھرے ہوئے، معاملہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، تو رات کو سویا نہیں؟ تو کہا کہ نہیں میں تو رات کو سویا نہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ مالک نے پوچھا کیوں نہیں سویا؟ کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ جب یہ سارے کٹے بیٹھ جائیں اور سو جائیں تو بھی سو جانا۔ 10 کو بٹھاتا تھا، 4 کھڑے ہو جاتے تھے، 4 کو بٹھاتا تھا، 10 کھڑے ہو جاتے تھے، 10 کو بٹھاتا تھا، پھر اور کوئی کھڑا ہو جاتا۔ تو یعنی کہ باری باری میں یہ چاہ رہا تھا کہ سارے کٹے بیٹھ جائیں اور سو جائیں تو اس کے بعد میں سوؤں، لیکن چند کھڑے رہتے، چند بیٹھ جاتے، چند سو جاتے، میں اسی انتظار میں رہا کہ یہ بیٹھیں کب اور یہ سوئیں کب تاکہ میں بھی آرام کروں۔ تو یاد رکھیں کہ زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی، ہمیشہ زندگی کے مسائل کا کوئی نہ کوئی کٹا کھلا رہے گا، کوئی نہ کوئی مسئلہ جاری رہے گا۔ اگر ہم اس انتظار میں کہ سکون ہمیں اس وقت ملے گا، قرار ہمیں اس وقت ملے گا، زندگی میں بہتری اس وقت آئے گی جب سارے کٹے سو جائیں، تو یہ ہماری خام خیالی ہے۔ اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ان مسائل کے اندر جینا سیکھنا چاہیے،
ان مسائل کے اندر جینا سیکھیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کریم ہے، علماء فرماتے ہیں کہ مومن جیب میں پیسے رکھے تو 2 جیبیں ہیں، ایک جیب کے اندر اس نے پیسے رکھے تھے، تھوڑی دیر کے بعد اس نے اس جیب کے اندر پیسے دیکھے تو نہیں تھے، اور ایک لمحے کے لیے دوسری طرف جو ہے وہ دوسری جیب کے اندر پیسے دیکھے تو وہاں اس دوسری جیب کے اندر سے پیسے مل گئے۔ اللہ کتنا کریم ہے کہ ایک جیب سے دوسری جیب تک کے سفر میں جتنی تکلیف مومن کو ہوئی، پریشانی ہوئی، اس پریشانی پر بھی قیامت والے دن خالق ذوالجلال اجر عطا فرمائے گا۔ جیب بھی اپنی پیسے بھی خود رکھے، لیکن بھول گیا کہ پتہ نہیں اس میں رکھے تھے تو اس میں موجود نہیں ہیں، اور فوراً دوسری جیب کی طرف بڑھا اور دوسری جیب میں دیکھا، اس دوران بھی جو پریشانی آئے گی اللہ قیامت کے دن اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ مسلمان کے مومن کے وارے ہی نیارے ہیں۔ صبر کا لفظ قرآن مجید میں کم و بیش 99 مرتبہ آیا، اور صبر کا معنی ہے روک لینا، یعنی بے صبری سے اپنے آپ کو روک لینا۔ صبر کا درس اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں بار بار دیا، اصبروا واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر کے صیغے کے ساتھ صبر کا حکم دیا، اور یاد رکھیں کہ کئی مرتبہ زحمت کی شکل میں رحمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ نظر ہمیں آتا ہے کہ یہ زحمت ہے، یہ پریشانی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ رحمت چھپی ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور بزرگوں نے فرمایا، بزرگ فرماتے ہیں کہ انعامات مشکلات کی پشت پر سوار ہو کے آتے ہیں، مشکلات کی پشت پر سوار انعامات ہو کر آتے ہیں، اور انعامات جو ہے وہ مشکلات کی پشت پر سوار ہو کے آتی ہیں۔ زحمت کی شکل میں رحمت کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک وقتی طور پہ ہمیں ایک چیز جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ یہ تکلیف دہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، بچہ بیمار ہے اور ماں اس کو دوائی کھلا رہی ہے، اس کے دونوں بازوؤں پر پاؤں رکھ کے اور چمچ کے اندر دوائی ڈال کر زبردستی اس کے منہ کے اندر اونڈیلی جا رہی ہے تاکہ بچہ دوائی پیے اور ٹھیک ہو جائے۔ بچے کے لیے زحمت ہے، بچہ رو رہا ہے، تکلیف کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے، اور بار بار چیخ و پکار کر رہا ہے، لیکن ماں کو پتہ ہے کہ بچے کو دوائی دی جائے گی تو بچہ صحت مند ہوگا۔ بچے کے لیے زحمت ہے، لیکن حقیقتاً وہ رحمت ہے، کیونکہ ماں زحمت والا کام تو اولاد کے ساتھ کرتی نہیں، رحمت والا کام کرتی ہے۔ تو بعض چیزیں ہمیں جو ہے وہ غم اور دکھ دے رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے نعمتیں چھپی۔ گندگی کو دور کرنے کے لیے بندے کے اوپر کچھ ایسے حالات بھیج دیتا ہے کہ ان حالات کی وجہ سے من کے اجالوں کی وجہ بن جاتی ہے، دل کی روشنی کا سبب بن جاتی ہے، دل روشن ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ جب انسان کے اوپر دکھ آتا ہے، غم آتا ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، تو بیماری میں تکلیف میں رب زیادہ یاد آتا ہے، رب کے نیڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، رب کے قریب تر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہری طور پہ تو یہ زحمت ہے، لیکن وہ زحمت، وہ بیماری، وہ تکلیف، وہ پریشانی، وہ دکھ، وہ غم جو اللہ کے قریب کر دے وہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ لہٰذا مانگنا نہیں چاہیے، غم اور دکھ اور بیماری اور پریشانیاں مانگنی نہیں چاہیے، اگر آ جائیں تو ان پر صبر کرنا چاہیے، اور ان پر صبر و شکر کے ساتھ اگر زندگی کے شب و روز گزاریں گے اس پر اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور خالق کائنات کی رضا بھی ملے گی۔ بڑی پتے کی بات میں عرض کرتا ہوں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں۔ جب انسان خوش ہو تو پرسکون ہوتا ہے، اور اسے جو ہے وہ خوشی کے ساتھ نیند آتی ہے، اور غم انسان کو جگاتے ہیں، غم انسان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں، اور ماہرین لکھتے ہیں کہ انسان خوشی کے حالات میں اتنی ترقی نہیں کرتا۔ جو بندہ پرسکون ہے اور خوش ہے اپنی زندگی کے اندر، تو آپ پوری دنیا کا جو ہے وہ مشاہدہ کریں، اور جتنے ترقی یافتہ لوگ ہیں، جتنے کامیاب لوگ ہیں، اگر ان کی زندگیاں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اپنی اپنی زندگی میں بہت دکھ درد رکھنے والے غم زدہ لوگ تھے، پریشان حال لوگ تھے، لیکن اپنی پریشانی کو کمزوری نہیں بنایا، اپنے غم کو، اپنے دکھ کو سیڑھی بنا کر ترقی کی راہوں پر گامزن ہو گئے۔
پوری دنیا میں جن لوگوں نے ترقی کی ہے وہ ایک وقت میں بہت زیادہ دکھی تھے، پریشان تھے، غم زدہ تھے، لیکن غموں کو لے کر کے انہوں نے جو ہے وہ رونا دھونا نہیں شروع کیا، بلکہ انہی دکھوں اور دردوں کے ساتھ جی کر جو ہے وہ اپنی زندگی میں ترقی اور کامیابی حاصل کی۔ تو بہت زیادہ خوش رہنے والا خوشحال جو ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ زیادہ ترقی نہیں کرتا، ہمیشہ دکھوں کا مارا، دردوں کا مارا اور تکلیفوں کا مارا زیادہ تر جو ہے وہ ترقی اسی کے چانس ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر ترقی چاہتے ہیں تو غموں کو سرہانے رکھ کے سرہانہ بنا کے سونا نہیں چاہیے، بلکہ غموں کو سیڑھی کے طور پر استعمال کر کے، دکھوں کو، پریشانیوں کو سیڑھی کے طور پر استعمال کر کے اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں اور اپنی زندگی کے اندر آگے بڑھنے کے لیے صبر کا دامن پکڑیے، شکر کا دامن پکڑیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہ کر آگے بڑھیے۔ خالق کائنات آنے والے وقت میں بہت ترقی عطا فرمائے گا۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ بیوی نے کہا کہ میں اتنا درود شریف بھی پڑھتی ہوں مگر مجھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت نہیں ہوتی، آپ کوئی حل بتا دیں۔ اپنے شوہر کو کہا، بیوی نے اپنے شوہر کو کہا کہ میں درود و سلام بھی پڑھتی ہوں، تسبیحات بھی کرتی ہوں، ذکر اذکار بھی کرتی ہوں، لیکن جو ہے وہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی، دیدار نہیں ہوا۔ تو شوہر نے کہا کہ کل دلہن بننا، کل دلہن بن کے بیٹھ جانا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے۔ اب جو ہے وہ اگلا دن ہوا تو دیکھا شوہر نے کہ اس زمانے کے اعتبار سے جو ہار سنگھار تھا، سوا جوڑا پہن کر، سرخ جوڑا پہن کر، زیورات پہن کر، اس زمانے کے اعتبار سے جو میک اپ تھا وہ کر کے وہ بیٹھ گئیں۔ اور یہ جو اللہ والے تھے، یہ جو بزرگ تھے، یہ اپنی بیوی کے بھائی کے گھر چلے گئے اور جا کے کہا کہ منہ کے اندر دانت نہیں اور پیٹ میں آنت نہیں، لیکن اپنی بہن کے جا کے معاملات دیکھو اور حرکتیں دیکھو کہ وہ کیا کر رہی ہے، اس عمر کے اندر کیا کر رہی ہے۔ بھائی نے کہا ہوا کیا ہے، ہمیں تو پتہ تو چلے، آپ بتائیے کیا معاملہ ہے۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ وہ دلہن بن کے اپنے صحن کے اندر اپنے گھر میں بیٹھی ہے۔ اب بھائی کو بڑا غصہ آیا، بھائی جلدی سے چلا اور چل کے اس کے یعنی اپنی بہن کے گھر گیا اور جا کے دیکھا کہ واقعی بہن تو دلہن بنی ہے۔ اب یہ عمر بھی نہیں تھی، عمر سیدھا تھی، ایک بوڑھی عورت تھی۔ اب وہ دلہن بن کے سارا زیور پہن کر، اس دور کے اعتبار سے جو میک اپ کیا جا سکتا تھا جائز انداز سے، وہ میک اپ کر کے بیٹھی ہے، دلہن بن کے سج سمر کے بیٹھی ہے، ہار سنگھار کر کے بیٹھی ہے۔ تو بھائی کو بڑا غصہ آیا، بھائی نے ڈانٹ ڈپٹ کی، سختی کی۔ اب بہن کا جو ہے وہ دل نرم ہوتا ہے اور پہلے کے دور میں بہنیں اپنے بھائیوں کا ادب و احترام اور تعظیم و تکریم اپنے باپ ہی کی طرح کیا کرتی تھیں۔ اب جو ہے وہ بھائی جو ہے وہ چلا گیا اور بہن زاروں کتار رونے لگی، زاروں کتار روتی رہی اور جو ہے وہ اپنے آنسوؤں کو نہ روک سکی اور اس طرح ہوا کہ آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگی تو کئی سالوں کی پیاسی تھی زیارت مصطفیٰ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، تو زیارت نہیں ہوئی تھی۔ روتے روتے جب آنکھ لگ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل و کرم ایسا ہوا کہ مکین گنبد خضرا نے زیارت کروا دی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا دیے اور اس عورت کو، اس ولیہ کو، اس نیک آدمی کی زوجہ کو زیارت ہوئی۔ اب جو آنکھ کھلی تو اپنے شوہر کو کہا کہ اللہ کا فضل ہو گیا، کرم ہو گیا، میری قسمت جو ہے وہ انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ آنکھ لگی مگر قسمت جو ہے وہ جاگ اٹھی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، میرا نصیبہ جاگ گیا، میرے بھاگ جاگ گئے۔ لیکن آپ ایک بات تو بتائیں، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ دلہن بنو، آپ ہی کے کہنے پر میں دلہن بنی، لیکن آپ ہی جا کر کے میرے بھائی کو بلا لائے، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے ہمیشہ سہولیات میں رکھا، محبتوں میں رکھا، محبتوں کے پھول جس طرح کھلتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر محبتوں کے پھول کھلتے رہے، کبھی دکھ نہیں ملا، درد نہیں ملا، تکلیف نہیں ملی، رنج نہیں ملا، پریشانی نہیں ملی، غم نہیں ملا، تیرا دل کبھی ٹوٹا نہیں تھا۔ یاد رکھ، اللہ اور اس کے رسول کو ٹوٹا ہوا دل زیادہ محبوب ہے، ٹوٹا ہوا دل زیادہ پیارا ہے۔ تیری آنکھوں میں آنسو آئے،
دل ٹوٹ گیا، نگاہ مصطفیٰ تیرے دل پر پڑ چکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے ڈھونڈنا ہو تو میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملوں گا، جو غم زدہ ہیں، جو پریشان ہیں، جو دکھی ہیں کاروبار کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، والدین کی وجہ سے، محلے داروں کی وجہ سے، رشتہ داروں کی وجہ سے، بیٹی اپنے گھر میں دکھی ہے، یہ دکھ ہے، اولاد کا دکھ ہے، غم ہے، پریشانی ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے، تو اللہ فرماتا ہے مجھے ڈھونڈنا ہے تو میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں تمہیں ملوں گا۔ تو اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے کہ تو چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے، تو چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یعنی کہ تیرا دل جو ہے وہ جب شکستہ ہوگا، ٹوٹا ہوا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تیرا ٹوٹا ہوا دل زیادہ پسند ہے۔ زندگی کی ترتیب بہتر کرنا چاہتے ہیں تو صبر کا دامن پکڑنا پڑے گا، بے صبری سے جان چھڑانی پڑے گی۔ صبر کا دامن پکڑ کے اور بے صبری سے جان چھڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے پہ راضی ہو جانا پڑے گا۔ جو بندہ اللہ کے تھوڑے رزق پر راضی ہو جاتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اس بندے کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا، تھوڑے عملوں پہ خالق کائنات راضی ہو جائے گا اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تھوڑے دیے گئے رزق پر راضی ہو جائے۔ ایک نوجوان، دو نوجوان تھے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، باپ نے ورثے میں، وراثت میں 1 مربع زمین چھوڑی، آدھا مربع چھوٹے کو مل گیا اور آدھا مربع جو ہے وہ زمین کا بڑے کو مل گیا، دونوں نے بانٹ لیا۔ اس مربع کے درمیان میں راستے میں جو ہے وہ جہاں سے بانٹ کی گئی تھی، تقسیم کی گئی تھی، وہاں پر ایک درخت تھا۔ اس درخت سے دونوں بھائیوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ ایک بھائی کہنے لگا کہ یہ درخت میں نے لینا ہے، دوسرا کہنے لگا کہ میں نے لینا ہے، حتیٰ کہ پہلے لڑائی ہوئی، پنچایت ہوئی اور معاملہ عدالت تک پہنچ گیا۔ جب عدالت میں پہنچا تو انا کا مسئلہ بن گیا اور نفرتیں پیدا ہونا شروع ہو گئی، بغض و کینہ آیا، حسد آیا، بہت سارے گناہ جو ہے وہ مل کر آئے، اور انا کے مسئلے کی وجہ سے چھوٹے نے آدھا جو مربع زمین تھی وہ بیچ کر اسی کیس پہ لگا دی، وکیل کو فیس دی اور دیگر اخراجات میں جو ہے وہ آدھا مربع خرچ کر دیا۔ بڑے نے کہا کہ اچھا اگر یہ بیچ سکتا ہے تو میں کسی سے کم نہیں، اس نے بھی آدھا مربع بیچ دیا۔ اب دونوں زمین بیچ کر کیس پہ لگا چکے تھے، اس سے پہلے اپنے پاس سے کئی پیسے لگا چکے تھے۔ اب جو ہے وہ عدالت نے فیصلہ کیا، جج نے فیصلہ کیا کہ وہ درخت، جس درخت کی وجہ سے یہ دونوں بھائی آپس میں لڑے تھے، اس درخت کو کاٹا جائے، آدھی لکڑی چھوٹے کو دے دی جائے اور آدھی لکڑی بڑے کو دے دی جائے۔ آخر میں ہاتھ پھر وہ کٹی ہوئی جو ہے وہ لکڑی آتی ہے۔ اگر انسان کو مربے بھی ہضم نہ ہوں اور وہ سلوک اور اتفاق اور صبر و شکر کے ساتھ ان پر گزارا نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی چھین لیتا ہے۔ زندگی کی ترتیب بہتر کرنا چاہتے ہیں تو صبر اور صبر اور صبر، ہمیشہ صبر کا جو ہے وہ دامن پکڑیے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ صبر کے ساتھ اپنی زندگی کی شب و روز گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دونوں جہانوں میں عزتوں کے تاج عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک سنیے کہ جب اللہ کسی سے محبت فرماتا ہے تو اس پر امتحان بھیج دیتا ہے۔ یہ دلیل ہے، اگر کسی کو پریشانی آ گئی، کسی کو مصیبت آ گئی تو یہ دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے محبت فرما رہا ہے، اللہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے محبت فرماتا ہے اس پر امتحان بھیج دیتا ہے، اگر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ پیار کا جو دروازہ ہے، بوا ہے، وہ اللہ رب العزت کھلا رکھتا ہے۔ اور اگر وہ اللہ سے راضی ہو جائے، مصیبت بھی آئی، صبر بھی کیا اور اللہ سے راضی بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ کا محبوب بننے کا نسخہ یہ ہے کہ مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، غم آ جائے، دکھ آ جائے، درد آ جائے، خدا نہ خواستہ بیماری آ جائے، اللہ ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ لیکن اگر یہ آن پہنچی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے
اللہ توفیق بخشے تو صبر جو ہے وہ ہمیشہ اپنا مد نظر رکھنا ہے اور صبر ہی کے ساتھ اس وقت کو گزارنا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں بڑی خوبصورت بات، اے دوست اگر تجھے کھانے کے لیے سڑی ہوئی سبزی ملی تو یہ نہ دیکھنا کہ مجھے سڑی ہوئی سبزی ملی، بلکہ یہ کہنا مولا جو تو نے رزق تقسیم کیا تو نے مجھے یاد رکھا، اس پر تو خوش ہو جانا کہ اس مالک و خالق نے جو پوری کائنات کا رب ہے، پوری کائنات کو عطا کرنے والا ہے، پوری کائنات کو بانٹنے والا ہے، رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، جب وہ رزق تقسیم فرما رہا تھا اس نے تجھے بھی یاد رکھا۔ تو اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہے؟ فرمایا کہ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے۔ یہ بندہ اپنے رب سے کلام کر رہا ہے کہ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے، کیوں؟ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے، اس لیے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے مجھے غم بھی عزیز ہے۔ اور فرمایا جے میرا سونا میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو چلے پاواں۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے دربار میں جلوہ فرما تھے تو آپ کے پاس ایک نوجوان سید زادے ایاز آئے تو بعد میں تھے، لیکن محمود غزنوی کی نظروں میں چڑھ گئے اور عزت پا گئے، مقام پا گئے، شان پا گئے، کیونکہ مخلص ترین وزیر تھے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلطنت کے معاملات میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو ایاز سے مشاورت فرماتے، اور خاص نظر شفقت اور نظر محبت ایاز پر محمود غزنوی فرماتے۔ دیگر وزراء جلتے اور احتجاج بھی کرتے اور محمود غزنوی سے کہتے حضور یہ کل آیا ہے اور ہمیں کئی مہینے کئی سال عرصہ گزر گیا آپ کی خدمت کرتے ہوئے وزارتوں میں اور مشاورت کے اندر آپ کے مشیر بنے، وزیر بنے، ہمیں عرصہ گزر گیا، آپ ہمیں وہ قدر کی نگاہ سے جو قدر کی نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں وہ ہمیں نہیں دیکھتے۔ آپ نے فرمایا اس سوال کا جواب تمہیں کبھی میں دوں گا۔ کچھ وقت گزر گیا، وہ وزیر بھی وہ بات بھول گئے اور جو ہے وہ وقت بیت گیا تو محمود غزنوی علیہ رحمہ نے ایک پھل منگوایا اور وہ پھل انتہائی کڑوا تھا، اس کو کاٹا، اس کے پیس کیے اور ایک ایک پیس جو ہے وہ اپنے وزراء کے اندر جو ہے وہ تقسیم کر دیا۔ ایک ایاز کو دیا، ایک فلاں وزیر کو، ایک فلاں وزیر کو، دیگر وزراء کے اندر جو ہے وہ پھل تقسیم کیا۔ اب جو بھی وہ پھل منہ کے اندر ڈالے فوراً تھوک دے، کوئی کہے کہ بہت کڑوا ہے، کوئی کہے بادشاہ سلامت یہ کیا ہے، آپ نے اتنا کڑوا، اتنی بڑی سلطنت کے مالک اور اتنا کڑوا پھل ہمیں دے رہے ہیں۔ کسی نے تھوک دیا، کسی نے رکھ دیا، کسی نے انکار کر دیا، لیکن ایاز کو محمود غزنوی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا بڑے مزے کے ساتھ کھا رہا تھا۔ میں نے کہا ایاز تجھے کڑوا نہیں لگا؟ کہا حضور ہے تو کڑوا۔ فرمایا پھر مزے سے کھا کیوں رہا ہے؟ عرض کیا کہ حضور اس وجہ سے کھا رہا ہوں، انہی ہاتھوں سے مجھے میٹھے میٹھے پھل، ہمیشہ میٹھے پھل ملے ہیں، اور آج اگر کوئی کڑوا پھل ملا ہے تو میں اس کڑوے پھل کو تھوک دوں تو یہ یاری نہیں، یہ وفاداری نہیں ہے، دلداری نہیں ہے، یہ تو بے وفائی ہے۔ وفاداری یہ ہے جن ہاتھوں سے میٹھے پھل ملتے رہے اور میں کھاتا رہا، آج کڑوا پھل ملا ہے تو اس کو بھی قبول کر کے جس طرح میٹھے پھل مزے سے کھاتا رہا، آج وہ کڑوا پھل بھی مجھے جو ہے وہ مزے سے کھانا چاہیے، اس لیے میں نے تھوکا نہیں، اس لیے وہ کڑوا پھل میں مزے سے کھا رہا ہوں کیونکہ آپ سے مجھے میٹھے پھل بھی تو آئے۔ جس رب نے آنکھیں عطا فرمائی، زبان عطا فرمائی، کان عطا فرمائے، ہاتھ عطا فرمائے، پاؤں عطا فرمائے، نعمتیں عطا فرمائی، زمین آسمان، سورج چاند ستارے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ بہن بھائی رشتے اور جو ہے وہ دیگر نعمتوں سے مالا مال کیا، کھانے پینے کی نعمتوں سے مالا مال کیا، لباس عطا فرمایا، کاروبار عطا فرمایا، عزتیں عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، اتنی ہزاروں لاکھوں کروڑوں لا تعداد نعمتیں عطا فرمائی جس رب نے، اس رب کی جانب سے اگر چھوٹی سی آزمائش آ جائے، چھوٹا سا امتحان آ جائے، چھوٹی سی پریشانی آ جائے تو ہم واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں اور جو ہے وہ اپنے سر پہ آسمان اٹھا کر بھاگتے ہیں اور چلاتے ہیں اور پورے زمانے کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے، حالانکہ اپنے دکھوں کی کہانی صرف اپنے رب کو بتانی۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ غم ہو، دکھ ہو، درد ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، اپنے رب کے سوا کسی کو نہ بتائیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جو بندہ اپنے دکھوں کی گٹھری لے کر جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت ان دکھوں سے اس کو آزاد بھی کر دیتا ہے۔ تو بعض مرتبہ اللہ رب العزت بندے سے امتحان بھی لیتا ہے، اور بعض مرتبہ رحمت کا باعث بھی ہوتا ہے۔ ایک صحابیہ اپنے شوہر سے، صحابی سے کہنے لگے کہ مجھے آپ طلاق دے دیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی حق تلفی نہیں کی، کبھی ڈانٹا نہیں، سختی نہیں کی، اور کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی، تو اس کے باوجود آپ کہہ رہی ہیں کہ طلاق دے دیں۔ تو آپ نے، صحابیہ نے عرض کی جی مجھے طلاق چاہیے۔ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہم چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حضور علیہ السلام جو فیصلہ فرمائیں گے ہمیں وہ قبول ہوگا۔ تھی وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھسلے اور ٹانگ ٹوٹ گئی۔ وہ صحابیہ نے اٹھایا اور اٹھا کر کے گھر لائے، اور حکیم کو، طبیب کو دکھایا، مرہم پٹی کی، تو صحابیہ کہنے لگی کہ اب طلاق نہیں لینی۔ آپ نے، وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی اب طلاق کیوں نہیں لینی؟ کہا کہ اس لیے طلاق نہیں لینی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر برسنا شروع ہو گئی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس گھر میں سال میں ایک بار بھی پریشانی نہ آئے، مصیبت نہ آئے، دکھ نہ آئے، درد نہ آئے، اس گھر سے رحمتیں روٹ کے چلی جاتی ہیں۔ میں نے سوچا کہ جس گھر سے رحمتیں روٹ کے چلی جائیں تو میرا اس گھر کے اندر کیا کام ہے؟ یہ ہمارے بزرگوں کی سوچ تھی۔ لہٰذا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مسئلہ کہ کبھی بھی مصیبت اور پریشانی کو مانگ کر نہیں لینا، ہمیشہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ہم کمزور لوگ ہیں، مصیبت، پریشانی، بیماری مانگنی نہیں چاہیے۔ اگر آ گئی تو اب اس پر جو ہے وہ صبر کرنا ہے۔ اللہ نعمت دے تو شکر ادا کرنا ہے، اور اگر کوئی مصیبت اور پریشانی آ جاتی ہے تو اس پر صبر کرنا ہے۔ صبر کا اجر جو ہے وہ رب کے ہاں بہت بڑا ہے۔ رب ذوالجلال اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقہ سے ہمیں ہمیشہ اپنا صابر و شاکر بندہ بنائے، اور ہمیشہ مایوسی سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دور رکھے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی پر توکل اور یقین اور بھروسہ رب پر ہوگا اور ساری امیدیں اللہ پر ہوں گی تو انشاءاللہ کبھی بھی مسلمان، کلمہ پڑھنے والا، حضور کا غلام، قرآن اور اسلام کو ماننے والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا۔ مایوس تو وہ ہوں کہ جن کے نبی نہ ہوں، مایوس تو وہ ہوں جن کا رب نہ ہو۔ ہمارا رب بھی ہے، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، ہمارے پاس اسلام، ہمارے پاس قرآن، تو پھر ہم مایوس کیوں ہوں؟ تو مومن کلمہ گو حضور کا غلام کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ یہ قرآن مجید برہان رشید کے اندر بھی خالق کائنات نے بارہا مرتبہ مومنین کا جو ہے وہ حوصلہ بڑھایا ہے۔ لہذا کوشش کیجئے کہ مایوسیوں سے دور رہیں، اور ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیں، اور ہمیشہ اگر کوئی مصیبت اور پریشانی خدا نہ خواستہ آن پڑے تو اس پر صبر کیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔